من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، عقائد امامیہ کے دروس کے حوالے سے آج چوتھا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اختصاراً و اجمالاً عقائد امامیہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عروضات بیان کر رہے ہیں۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو واجب وجود اور توحید کے متعلق پہلا درس ہوا، اسی طرح عدل کے متعلق بھی درس ہو گیا۔ آج ہماری بحث ہے کہ نبوت عقائد امامیہ ہو یا عامہ ہو، نبوت کے متعلق مسلم عقیدہ ہے کہ نبوت وظیفہ الہی ہے اور سفارت ربانی ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے وظیفہ خاص قرار دیا تھا کہ وہ انبیاء کو بھیجے، اپنی جانب سے انتخاب کیا تھا کہ وہ انبیاء کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ جیسے بیان کرتے ہیں ان النبوت وظیفۃ الہیۃ و سفارۃ ربانیہ یجعلہ اللہ تعالی لمن ینتجبہ ویختارہ من عبادہ الصالحین و اولیائہ الکاملین فی انسانیتہم۔ یہ وہ وظیفہ الہیہ ہے اور سفارت ربانیہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس میں قرار دیتا ہے جس شخص کو انتخاب کیا ہوا ہے اپنے عباد صالحین میں سے، اولیاء کاملین میں سے، کیونکہ یہ نبوت عباد صالحین کے علاوہ کسی اور میں خداوند کریم انتخاب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا منصب ہے جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے النبی مخبر، نبی یعنی خبر دینے والا ہے، ان اللہ، خدا کے متعلق کہ وہ ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا خالق ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ مخبر، خبر دینے والا، لابد ضروری ہے کہ یہ منصب الہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بندہ انتخاب کرے اور اسے نبی قرار دے دے، یا کسی اپنی مرضی سے کسی کو نبی مان لے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ منصب الہی ہے۔ اور منصب الہی کیونکہ اس کے لیے مقصد یہ ہے کہ تاکہ خداوند کریم ان انبیاء کو بھیجے لوگوں کی طرف۔ اس کی غایت کیا ہے؟ اس کی غایت یہ ہے تاکہ ان کو ہدایت کرے، ان کی مصالح کی طرف، منافع کی طرف رہنمائی کرے کہ دنیا اور آخرت میں کون سی مصلحتیں ہیں، دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، یہ سارے انبیاء خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوں، نہ یہ کہ ہم اپنی جانب سے
اور اپنے نفسانی خواہش کی وجہ سے کسی کو نبی بنا لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک طرق ہیں کہ کسے نبی ماننا چاہیے اور نبی کسے ہونا چاہیے، اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، اس کے پاس عصمت ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اپنی جگہ پر واضح ہوں گی۔ تو ضروری ہے کہ خداوند کریم ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان انسانوں کی ہدایت ہو، ان انسانوں کے لیے جو منافع اور مصالح رکھے گئے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون سے ان کے حق میں مصلحت ہے اور کون سے ان کے حق میں یہ مفسدہ ہے، تاکہ اسے پہچانیں، کیونکہ یہ انسان فطرتی طور پر ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ طغیانی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس طغیانی سے نکال کر اپنے رب کی معرفت کی طرف لے آئے۔ تو ایسے سلسلے کو سلسلہ انبیاء و سلسلہ رسولوں کا کہا جاتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ اور مرسلین کا سلسلہ یہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو اپنے لطف کے ذریعے سے، یعنی قاعدہ لطف کے ذریعے سے اللہ نے ان انبیاء کو انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ یہ قاعدہ لطف ضروری ہے خدا پر کہ ان انبیاء کو بھیجے، اور یہ رابطہ ہیں کس کے درمیان میں؟ اس انسانوں کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں، کیونکہ رابطہ ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان اس کی فطرت میں طغیانی ہے، اس انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کام کرے۔ تو خداوند کریم ان انسانوں کو ان طغیانی سے بچانے کے لیے یہ سلسلہ اپنے قاعدہ لطف کے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور انبیاء کو بھیجا تاکہ ان انسانوں کی ہدایت کریں۔ تو یہی سبب ہے کہ خداوند کریم نے ان انبیاء کو بھیج کے اور انسان پر ایک احسان کر دیا ہے کہ تاکہ ان انسانوں کو حکمت اور معرفت کی تعلیم دیں اور سعادت و خیر کا راستہ بتائیں، کیونکہ یہ انسان اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائق بنے اب عبودیت کے، وہ لائق بنے کہ جیسے اللہ نے اس انسان کو، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم، اس انسان کو فطرتی طور پر اللہ نے معصوم بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی عصمت باقی رہے، اور وہ عصمت باقی رہنے کے لیے ایک مرشد ہونا چاہیے، ایک نبی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی ہدایت کرے کہ کیسے وہ معصوم بن سکتا ہے، وہ کیسے ہدایت کی طرف چل سکتا ہے۔ تو اللہ نے تو دونوں راستے دکھائے ہیں، لیکن ان کی طرف ہدایت کرنے کے لیے یا تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ جاری کیا۔ تو عزیزان گرامی، تو ضروری ہے کہ خداوند کریم اس سعادت اور خیر والے راستے کے لیے ایک ایسا سلسلہ، جس سلسلے کو انبیاء کا سلسلہ کہا جاتا ہے، جس سلسلے کو مرسلین کا سلسلہ کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ جاری رکھے۔ اور یہی سلسلہ تھا جو 1,24,000 انبیاء پر مشتمل۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ایک خاتم نبوت ہونی چاہیے، جس پر نبوت تمام ہو، جو آخری نبی ہو، جو آخری رسول ہو، تو وہ پاک پیغمبر تھے۔ اور انشاءاللہ اس پر بات واضح ہوگی کہ کیا دلیل ہے کہ پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، کیا دلیل ہے کہ وہ آخری مرسلین میں سے آخری رسول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ پر یہ بات واضح ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ہم چلتے ہیں قاعدہ لطف کی طرف۔ اس قاعدہ لطف میں سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ قاعدہ لطف یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں سے، بشر میں سے ایک ایسا ہادی انتخاب کرے،
تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں اور ان انسانوں کو خدا کی طرف لے آئیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند کریم نے خود فرمایا ہے انہو اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ پر قرار دے۔ ضروری ہے کہ رسالت کے لیے عصمت ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ ایسا میزان ہونا چاہیے جو رابط ہو کس کے درمیان میں، اس خطئی انسان کے درمیان میں اور خود خدا کے درمیان میں، کیونکہ یہاں بشریت ہے اور یہاں خطائی خطا ہے اور یہاں نفس امارہ کی پیروی ہے، تو خدا سے کیسے انسان مل سکتا ہے جبکہ کوئی رابطہ نہ ہو؟ تو اس رابطے کو رابطہ نبوت اور رابطہ رسالت کہا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے قاعدہ لطف کی بنا پر خداوند کریم انبیاء کو بھیجے، اور انبیاء کو بھیجا 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے ایک ختم نبوت اور آخری نبی قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، تو یہاں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ان الانسان لفی خسر کلا ان الانسان لیطغی، تو تحقیق یہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اس خسارے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کریم انبیاء کو بھیجے تاکہ ان انسانوں کو خسارے سے نکال کر، اس طغیانی سے نکال کر اپنے معرفت کی طرف لے آئے۔ اور خداوند کریم نے جو اپنا مقصد بتایا ہے، اس انسان کے لیے مقصد بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو عبادت کیسے کی جائے اور عبادت کیسے کی جائے جب ہم معرفت ہی نہیں رکھتے؟ کون ہے جو اپنے رب کی معرفت بتائے؟ کون ہے جو اپنے رب کی طرف لے جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا قائم کیا تاکہ اس انسان کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں رابطہ قائم رہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہاں ایک بحث آ جاتی ہے کہ نبوت کو کیسے پہچانا جائے، نبوت کو کیسے، اس کی کیسے معرفت ہونی چاہیے؟ تو ہر انسان کوئی آ جائے، ساحر آ جائے، جادوگر آ جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ادلہ ہیں نبوت پر۔ تو وہ دلیل ہوں جس ادلہ کے بنا پر نبی کو پہچانا جا سکتا ہے تو وہ نبی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اس سے پہلے ایک ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا سبب تھا، کیوں ضروری تھا کہ خداوند کریم انبیاء کا سلسلہ جاری کرے۔ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، جیسے ہم نے بیان کیا کہ قاعدہ لطف کی بنا پر ضروری بن جاتا ہے خداوند کریم پر کہ وہ انبیاء کو بھیجے اور تاکہ انسان کے درمیان میں اور خود خدا کے درمیان میں رابطہ رہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں کیونکہ غرض یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق کے درمیان میں اور خالق کے درمیان میں ایک معرفت کا رابطہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ضروری ہے کہ اس خالق کے درمیان میں اور مخلوق کے درمیان میں ایک رابطہ ہو، اور کیونکہ وہ نور ہی نور ہے اور یہ انسان ظلمت ہی ظلمت میں، تو عزیزان گرامی کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہو، دوسری طرف نور ہی نور ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے رابطہ؟ تو ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس ظلمت اور نور کے درمیان میں رابطہ رہے۔ تو جس طرح پاک پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، تو یہ نور رابطہ بنے گا اس انسان اور خدا کے درمیان میں۔ جس طرح خداوند کریم نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو میرے محبوب نبی ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نور سے خلق کیا ہے اور میں نوری مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے نور سے خلق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ رابطہ ضروری ہے اس انسان کے درمیان میں جو ظلمت میں
پھنسا ہوا ہے، جو ظلمت میں گھرا ہوا ہے، تو اس انسان کو اس ظلمت سے نکالنے کے لیے ایک رابطہ ہو جو نور کی طرف لے آئے، اس رابطے کا نام نبوت ہے، اس رابطے کا نام رسالت ہے۔ تو عزیزان گرامی آگے چلتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ نبی ہے، نبی کی معرفت کیسے ہونی چاہیے؟ تو یہاں بہت سارے طرق بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو بھی نبی ہو وہ صاحب معجزہ ہونا چاہیے۔ المعجزہ، معجزہ کی معنی کیا ہے؟ المعجزۃ الخارق للعادہ، یعنی معجزہ وہ ہے جو عام انسان اسے نہ کر سکتا ہو۔ خارق العادت وہ افعال انجام دے جسے لوگ سمجھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی دعویٰ بھی ہو، یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں نبوت رکھتا ہوں۔ صاحب نبوت کی دعویٰ کے ساتھ ایسے افعال کو انجام دے جو لوگ اس سے عاجز رہ جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور تھا، اللہ نے فرمایا القِ عصاک، اپنی عصا کو پھینک دو، اور پھر وہ عصا سانپ کی صورت اختیار کر لی۔ تو یہ صاحب معجزہ ہے، کیونکہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ کسی کی عصا، کسی کی لاٹھی وہ سانپ بن جائے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ معجزہ ہو۔ تو اس معجزے کو انسانوں کے سامنے پیش کرے اور اپنی نبوت کو ثابت کرے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ تو اس طرح ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورت من مثلہ، تو ہر جہت سے یہ پاک پیغمبر کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کافی معجزات دکھائے، برس کے مریضوں کو صحیح کیا، نابینوں کو صحیح کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ تو یہ معجزہ رکھتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو عام انسان اس سے عاجز تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے بے اذن ہی، یہ نہیں ہے کہ مستقل تھے، بے اذن ہی خدا کی اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور نابینوں کو صحیح کرتے تھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ تو یہ سارے اللہ کی جانب سے معجزات تھے۔ تو آگے پاک پیغمبر کے زمانے میں پاک پیغمبر بھی صاحب معجزہ تھے۔ جس طرح پاک پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جبکہ عام انسان نہیں کر سکتا تھا، اور درختوں کا پاک پیغمبر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا اور درختوں کا جھک جانا اور سارے شجرات کا پاک پیغمبر کے لیے گواہی دینا، یہ سارے معجزات تھے۔ لیکن ان میں سے سب سے اول معجزہ اور بہترین معجزہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیغمبر کو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ عطا کیا۔ جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیا تم اپنے رب کی جانب سے جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد پر، کیا تم اس پہ شک کرنے والے ہو، کیا اس میں شبہ کرتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو ایسا معجزہ تم لے کے آؤ، ایسا قرآن تم لے کے آؤ، ایسی صورت تم لے کے آؤ، جبکہ وہ نہیں لا سکتے تھے۔ اس طرح فرما فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کوئی بھی ایک سورہ لے کے آؤ اس قرآن جیسا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت پاک پیغمبر کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ وہ بہت بڑے بڑے شعراء کعبۃ اللہ کی دیوار پر بڑے بڑے شعر لکھ کے چلے جاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ کون ہے جو ایسی فصاحت اور بلاغت کا کوئی شعر لے کے آئے۔ تو پاک پیغمبر کے زمانے میں ایک بلاغت اور فصاحت کا زمانہ تھا۔ جب قرآن اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیغمبر کو عطا کیا اور پاک پیغمبر نے قرآن جیسا معجزہ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ عاجز رہ گئے اور کہا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کا کلام ہے جو بشر سے ہٹ کر ہے، بلکہ وہ اس کا کلام ہے جو بشر کا بھی خالق ہے۔ تو یہ صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ صاحب معجزہ کے علاوہ نبی کو نہیں جان سکتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اسی طرح بیان کرتے ہیں
تو یہ عدد کتنا ہے؟ تو بہت سارے اور ساری چیزیں بھی ہیں جن سے انبیاء کو پہچانا جا سکتا ہے، انبیاء کے صفات کے ذریعے سے، انبیاء کے لہجے کے ذریعے سے، انبیاء کے گزرنے کے ذریعے سے، انبیاء کے کلام کے ذریعے سے. یہ ساری چیزیں ہیں جو خداوند کریم اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کی ذات میں وہ صفتیں با کمال رکھی ہیں. شجاع ہونا، با کمال ہونا، خلق میں سب سے زیادہ بہترین ہونا، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے انبیاء میں رکھی ہیں. تو یہاں ایک سلسلہ بیان ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء کا کتنا عدد کے اعتبار سے کتنا ہے، تو بیان کرتے ہیں. تو یہ عدد انبیاء کا 1,24,000 ہے، کیونکہ اس میں بعض اسماء تو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں لیکن بعض اسماء جو ہیں وہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو یہاں انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ 1,24,000 ہے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے عصمت ضروری ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نبی ہو نعوذ باللہ وہ معصیت اس سے صادر ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے پاس علماء حق بیان کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے نقل متواتر سے اور اجماع مفرقہ سے یہ ثابت ہے کہ خداوند کریم نے ان انبیاء کو معصوم رکھا ہے، ان کو عصمت دی ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ نبی کوئی خطا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، نبی کوئی صاحب صادر ہو سکتا ہے، اس سے نہیں، بلکہ خداوند کریم نے ان انبیاء کو پاک اور پاکیزہ رکھا ہے اور اس تمام نجاسات سے دور رکھا ہے اور تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے. کیونکہ اس کے لیے دلیل بیان کرتے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ انبیاء معصیت کو انجام دیں تو یہ مشکل آئے گی کہ وہ کیسے خدا کی ہدایت کی طرف انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے جب نعوذ باللہ خود معصیت کار ہے، نعوذ باللہ خود معصیت میں مرتکب ہے. وہ کیسے خدا کی طرف اور خدا کی عصمت کی طرف، خدا کے اوامر اور نواہی کی طرف دعوت دے سکتا ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ یہ نبی معصوم ہو، ورنہ یہ فرض کے خلاف ہو جائے گا کہ جو ہدایت کرنے آیا تھا وہ نعوذ باللہ خود معصیت کار ہے، جو انسان کی رہنمائی کرنے آیا تھا، جو انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے آیا تھا، نعوذ باللہ وہ خود مبتلا بہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہادی ہو، جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا ہو اور وہ معصیت میں خود مبتلا ہو؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، عقلاً یہ بات تسلیم نہیں ہوتی کہ کوئی نبی نعوذ باللہ معصیت کار ہو، یعنی اس کی عصمت ثابت نہ ہو. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عصمت ثابت ہے، انبیاء معصوم ہیں، یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ان سے کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں اور اللہ نے ان کو عصمت عطا کی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی دلیل ہیں ہمارے پاس. اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ معصوم سے کوئی ذنب، کوئی گناہ صادر ہو جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم ایسے معصیت کار انسان کی، نعوذ باللہ معصیت کار انسان کی اقتداء واجب قرار دے، اس کے لیے اطاعت واجب قرار دے. جیسے خداوند کریم نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، تو کہہ دے میرے پاک پیغمبر ان کو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ رسول کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے نعوذ باللہ اگر وہ خود معصیت میں مبتلا ہو؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول اور 5 اولو العزم، یہ سارے کے سارے معصیت سے پاک تھے اور اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. تو عزیزان گرامی، تو یہ مسلم عقیدہ ہے ہمارے پاس. تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور ان سے کوئی بھی کبھی فعل ان سے صادر نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، آج یہاں تک بات ہماری
مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے سلسلے میں اللہ نے انبیاء کو قاعدہ لطف کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور قاعدہ لطف یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام آئیں اور ان انسانوں کو ظلمت سے نکال کر ایک نور کی طرف لے آئیں، اور یہ رابط بن کر رہیں، اور وہ سلسلہ انبیاء کا جاری ہوا، اور یہ جناب آدم سے شروع ہوا اور ختم نبوت پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کا ختم ہو گیا اور اوصیاء کا یعنی امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو انشاءاللہ کل ہم امامت پر بھی بحث کریں گے، اور پاک نبی کی نبوت خاصہ پر بھی بحث کریں گے کہ پاک نبی کی نبوت کیسے ثابت ہے اور وہ کیسے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان انبیاء کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات با کمال ہوں، ان میں شجاعت ہونی چاہیے، ان میں عصمت ہونی چاہیے، اور ان میں جتنی بھی با کمال ایک انسان کامل میں صفتیں ہونی چاہیے، تو اس میں صفتیں، ان انبیاء میں وہ صفتیں ہونا ضروری ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ناقص صفات ہو اور اس میں نقص ہو وہ اللہ کا نمائندہ ہو، بلکہ اللہ کا نمائندہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر جہت سے کامل ہو۔ اللہ کا نمائندہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر جہت سے اللہ نے اسے عیب سے پاک رکھا ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جس طرح خود بے عیب ہے تو اپنا یہ سلسلہ نبوت کا، انبیاء کا سلسلہ بھی بے عیب ہی رکھا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو بھی چیز آئی ہے وہ بے عیب ہی ہے، تو انبیاء علیہ السلام بھی بے عیب ہیں۔ تو آگے سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری ہوگا کہ ختم نبوت، پاک پیغمبر کی نبوت پر کیا دلیل ہے، اور پاک پیغمبر کیسے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد ان کے جانشین ائمہ علیہ السلام ان پر کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے منتخب ہیں اور اللہ کی جانب سے وہ نمائندے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور پاک پیغمبر کی نبوت پر دلیل، اور پاک پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ صاحب معجزہ ہیں، اور ائمہ علیہ السلام انبیاء کی طرح منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں عہدہ دیا گیا ہے اور اللہ کی جانب سے وہ منتخب ہیں۔ تو عزیزان کرامی، انشاءاللہ تعالی ہم اس بحث کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔